یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا مکمل واقعہ بیان کریں گے کہ کس بے بسی و مجبوری کے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور نامولود فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی ذی زرع میں تنہا چھوڑ کر آ گئے، اور پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر ان بے یار و مددگار ماں بیٹی کی مدد فرمائی اور مقام زمزم پر ان کے لیے پانی کا چشمہ روا کیا۔ تو چلے ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اہل کتاب کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ انہیں بیت المقدس میں رہتے ہوئے 20 سال گزر چکے تھے، لیکن اب تک اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا، آپ میری خادمہ ہاجرہ کے پاس جائیں اور اسے اپنے حرم میں داخل فرمائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بطن سے اولاد دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خادمہ ہاجرہ ہبہ کر دی۔ آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتہ ازواج میں منسلک کر لیا اور اللہ کے فضل و کرم سے امید سے ہوگی، لیکن جو ہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل کی گرانی محسوس ہوئی تو لوگوں نے اس رحمت خداوندی کے اس انداز کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ایک باندی اپنے آقا سے بلند و بالا اور اعلیٰ ہو گئی۔ بقضائے بشریت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک پیدا ہوا اور غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، سارا جیسے تیری مرضی ہو تو ویسا ہی کر۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ آخر وہ ایک کنویں کے پاس ٹھہر گئی۔ وہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے بدن کے اندر موجود بچے کو ذریعہ خیر بنائے گا۔ فرشتے نے انہیں واپس ہو جانے کو کہا اور بشارت دی کہ تمہارا بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ قوی ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف ہوگا اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا، اور وہ اپنے بھائیوں کے تمام شہروں کا مالک بنے گا۔ اس ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشک کرنے لگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان ماں بیٹا کو میری آنکھوں سے اوجھل کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے آئے، اور ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ دودھ پلا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ نے انہیں بیت اللہ شریف کے پاس زمزم کے قریب مسجد کی بلند جگہ بٹھا دیا۔ ان دنوں مکہ میں کوئی شخص بھی نہیں تھا اور نہ وہاں کہیں پانی کا نام و نشان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ماں بیٹا کو وہاں چھوڑ دیا۔ ان کے پاس صرف ایک تھیلا تھا جس میں چند کھجوریں تھیں اور ایک مشک تھی جس میں پانی تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ سامان رکھ دیا اور واپس پلٹے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ ان کے پیچھے ہوئی اور کہنے لگی، اے ابراہیم، اس وادی میں آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جانے لگے ہیں جس میں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ کوئی ضرورت کی چیز۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار پوچھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ آخر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ بولی، ٹھیک ہے، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ واپس پلٹ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، یہاں تک کہ سنیہ کے پاس پہنچے جہاں سے وہ دونوں آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔
ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے۔ سورۃ ابراہیم کے مطابق ترجمہ: اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کرے نماز، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق محبت سے ان کی طرف مائل ہو، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ آپ نے پیاس محسوس کی اور آپ کا بچہ بھی پیاس سے بلک اٹھا، چنانچہ وہ بچے کی طرف دیکھتی رہی کہ مارے پیاس کے وہ تڑپ رہا ہے، لیکن وہ اس حالت کو زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہاں سے چل پڑی۔ قریب ہی صفا کی پہاڑی نظر آئی، اس پر کھڑی ہو گئی اور وادی کی طرف منہ کر کے نظر دوڑائی کہ کوئی ہو تو نظر آ جائے، لیکن کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ آپ صفا سے اتری حتیٰ کہ بطن وادی تک پہنچ گئی، دامن اٹھا کر پھر دوڑ پڑی جیسا کہ مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، اور نشیب کے پیچھے چھوڑتے ہوئے مروہ پہاڑ پر چڑھ گئی۔ وہاں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہو تو نظر آئے، لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے لوگ ان دنوں صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ 7ویں بات، وہ مروہ پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی اور اپنے دل میں کہا ٹھہرو۔ پھر انہوں نے اچھی طرح کان لگائے تو پھر بھی یہی آواز سنی۔ تب آپ نے فرمایا، اے شخص، تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کاش تیرے پاس فریاد رسی کا کچھ ہو۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ مقام زمزم پر ایک فرشتہ ہے۔ اس نے اپنی ایڑی سے زمین پر ٹھوکر ماری، ضرب لگائی تو پانی ظاہر ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی سے پانی کے گرد حوض سا بنانے لگی اور چلو بھر بھر کر پانی سے مشک بھرنے لگی، مگر چلو بھرنے کے بعد چشمہ جوش مارنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یا فرمایا کہ وہ پانی کو چلو نہ بھرتی تو زمزم ایک بڑا چشمہ بن جاتا۔ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا اور بچے کو اپنا دودھ پلایا۔ تب آپ سے فرشتے نے مخاطب ہو کر کہا، ہلاکت کا خوف نہ کرو، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے نئے سرے سے یہ بچہ اور اس کا والد گرامی تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ کعبۃ اللہ ایک ٹیلے کی مانند سطح زمین سے قطرے بلند جگہ تھی۔ سیلاب آتے اور وہ اسے دائیں بائیں سے کاٹ کر لے جاتے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ یہاں قیام پذیر رہی، حتیٰ کہ بنو جراحم کے کچھ لوگوں کا یہاں سے گزر ہوا کہ جراحم کے کچھ لوگ قضاء کے رستے سے واپس آتے ہوئے یہاں سے گزرے۔ قافلہ والے وادی کے نشیب میں اترے تو انہوں نے ایک پرندہ کو منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ضرور پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہوگا، حالانکہ ہم بھی تو اسی وادی میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور کہیں پانی کا نام و نشان نہیں۔ انہوں نے 1 یا 2 آدمی بھیجے، وہ تلاش کرتے کرتے پانی پر جا پہنچے اور واپس آ کر دوسرے لوگوں کو پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ تمام لوگ اس طرف چل دیے۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پانی کے قریب تشریف فرما تھی۔ ان لوگوں نے یہاں فرواکش ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے، لیکن تمہارا پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لوگ غنیمت ثابت ہوئے، کیونکہ آپ انسانوں کو چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ مقیم ہو گئے۔
اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی وہیں بلوا لیا۔ بنو جراحم کے لوگ وہاں مقیم رہے یہاں تک کہ کچھ لوگ گھر والے ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان سے عربی زبان سیکھی اور فصاحت اور بلاغت میں ان پر بازی لے گئے، یہاں تک کہ انہیں حیران کر دیا۔ اب جان پہچان ہو گئی تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی۔